بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1463 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 5 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 29 تا 33، 29، 30، 31، 32، 33، 29 to 33۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت و تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین قال اولو جئتک بشیء مبین قال فأت به ان كنت من الصادقین فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال فرعون نے کہا، لئن البتہ اگر اتخذت تو نے پکڑا الہن کوئی اور معبود غیری میرے سوا، لأجعلنک تو البتہ میں ضرور تجھے بنا دوں گا، من المسجونین قیدیوں میں سے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اولو کیا اور اگرچہ جیتو کا میں تیرے پاس لاؤں بشیئن کوئی چیز مبین واضح تو بھی۔ قال فرعون نے کہا، فأتی بھی تو لیا وہ چیز ان کنت اگر تو ہے من الصادقین سچوں میں سے۔ فالقا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا عصاہ اپنا عصا، فاذا تو ناگہاں ہیا وہ ثعبان مبین واضح زبردست اژدہا تھا۔ ونزع حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکالا یدہ اپنا ہاتھ، فاذا تو ناگہاں ہیا بیضاء وہ سفید چمکتا ہوا تھا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، چند ترجمہ یوں ہے کہ فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا کہ خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ جب بھی۔ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لے آؤ۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو اسی وقت سری اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کو سفید نظر آنے لگا۔ ان 5 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو اے موسیٰ میں تمہیں قید کر دوں گا۔ دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ جب بھی۔ تیسری بات، فرعون نے کہا کہ اگر سچے ہو تو لے آؤ دکھاؤ۔ چوتھی بات، بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اسی وقت سری اژدہا بن گئی۔ پانچویں بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کو سفید نظر آنے لگا۔ حضرت بزرگان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے رب العالمین کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، اور کرتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے، بولتے چلے جا رہے ہیں۔ اور فرعون ہے کہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے اور اپنی قوم سے مختلف قسم کی باتیں کہہ رہا ہے۔ جب فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا معقول جواب آیا ہی نہیں تو اس نے دھمکی دینے کی سوچی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں دھمکی دی، لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، اے موسیٰ اگر تو نے میرے علاوہ کوئی اور معبود بنا لیا تو میں ضرور تجھے قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ فرعون نے مناظرہ اور حجت سے رخ پھیرتے ہوئے عافیت اسی میں سمجھی کہ اب میں تو موسیٰ کا جواب حجت سے نہیں دے سکتا، دلیل سے نہیں دے سکتا، اس لیے فرعون نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا کہ اے موسیٰ اور ہارون اگر تم دونوں اپنے دعوے سے باز نہیں آؤ گے تو پھر تو میں تو تم کو سزا دوں گا، اور سزا بھی دوں گا تو اسی وقت قید خانے میں ڈال دوں گا۔ اور فرعون کے زمانے میں مجرموں کو جو سزا دی جاتی تھی اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ تہ خانے میں انڈر گراؤنڈ میں ڈال دیا جاتا تھا، اکیلا چھوڑ دیا جاتا تھا، اور وہ تہ خانہ ایسا ہوتا تھا جس میں نہ کچھ نظر آتا تھا نہ کچھ دکھتا تھا، بس ایسے قید خانے میں ڈالنے کی دھمکی فرعون نے دی۔ پھر کیا ہوا؟ جب دھمکی دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اگر میں کوئی واضح چیز نشانی لے کر تمہارے پاس آؤں، کوئی معجزہ بتلاؤں، کوئی خلاف عادت بات میں تمہارے سامنے پیش کروں تو کیا جب بھی تم مجھ کو قید خانے میں ڈالو گے؟ تو فرعون نے کہا کہ فاتی بھی ان کنت من الصادقین، اے موسیٰ اگر واقعی تم سچے ہو تو ڈالو، تمہاری نشانی لے کے آؤ، بتاؤ تمہارے معجزے کیا لے کر آئے ہو تم۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو 2 معجزے عطا کیے تھے
ان دو معجزوں کو جو دے کر بھیجا تھا وہی دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ, وہ لاٹھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہاتھ میں تھی, جس لاٹھی سے وہ بکریوں کو ہانکتے تھے, ان کے لیے پتا جھاڑتے تھے اور کھلاتے تھے اور دوسرے کام لیا کرتے تھے اور اس پر ٹیک لگاتے تھے, توکؤ بہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری, وہی لاٹھی تھی حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں. اور فرعون کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے درباری شش و پن میں مبتلا ہے کہ اب کیا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا, جیسے ہی وہ عصا فرعون کے محل میں اس کے سامنے سارے لوگوں کے درمیان میں ڈالا نیچے, وہ تو ایک زبردست اژدہا بن گیا, اژدہا بن گیا. سارے کے سارے پریشان ہیں کہ کیا بات ہے, ایک لاٹھی جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی وہ ایک اژدہا بن گئی. دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور اپنا معجزہ ڈالا اور اپنا وہ ہاتھ جو گریبان میں ڈالا اور یوں نکالا تو روشن, بالکل براق روشن, سفید بالکل روشن ہاں بن گیا کہ چمکنے سورج کی طرح گویا چمک رہا ہے. بس یہ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اور فرعون کے درباریوں کے سامنے ڈالے. تو پھر فرعون نے کیا کہا اس کو ہم اگلے درس میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.